غم کا سجدہ اور اللہ۔ کبھی کبھی تکلیف ایسی ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جانماز پر کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں رہتی۔ پھر یوں انسان سجدے میں گر جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے، نہ کوئی شکایت کرتا ہے، نہ ہی لڑتا ہے، نہ ہی زبان سے کچھ کہہ پاتا ہے۔ بس دل ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اب میں بہت تھک گیا ہوں، بہت زیادہ تھک گیا ہوں، اب میں ہار گیا ہوں۔ اور پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سجدہ روا ہوتا ہے، اور تھکاوٹ سے بھرا ہوا جسم ہوتا ہے جو تھک کر گر جاتا ہے سجدے میں۔ اسے پھر اللہ اپنے آغوش میں لے کر چپ کرا لیتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ہم دنیاوی آزمائشوں کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اصل سکون تو اللہ کی رسی پکڑنے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، نماز اور قرآن سے مدد حاصل کرو، صبر کرو اور دین کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لو۔ اور ہم وہ کچھ بھی نہیں کرتے جو اللہ نے ہم سے کہا ہے۔ ہم قرآن پاک کی کسی بھی بات پر عمل نہیں کرتے اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں سکون نہیں۔ اس دنیا کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ یہ ہمیں تھکا دیتی ہے، ہماری ہمت ختم ہو جاتی ہے، ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ پھر آخر میں ہم تھک کر پھر واپس اپنے اللہ کے آگے ہی جھکتے ہیں۔ تب وہ کریم ذات اپنے بندے کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے کر اس طرح چپ کراتی ہے کہ انسان کے وجود سے ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ایک ایسا سکون اس کے اندر سما جاتا ہے جس کا کوئی نیم و بدل نہیں۔ انسان جب جب اللہ سے دور ہوتا ہے، دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے جو اللہ نے اس پر عائد کیے ہوتے ہیں، تب انسان بہت تھک جاتا ہے۔ جس منزل کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہر ممکن کوشش کے باوجود پھر بھی وہ منزل آپ کو حاصل نہیں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتا اصل منزل تو اللہ کے قریب ہونا ہے، اصل منزل تو اللہ کو پا لینا ہے۔ جب انسان اللہ کو پا لیتا ہے تو ہر چیز اس کی خود بخود بن جاتی ہے، ہر کام اس کا بننے لگتا ہے، ہر منزل اس کے خود بخود قریب آنے لگتی ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں نا، اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ہم کامیابی سمجھتے ہیں تو صرف دنیا کو حاصل کرنا، کامیابی سمجھتے ہیں تو ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا اور دوسرے سے بہتر بننا۔ لیکن ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا رب ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے۔ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہوں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہم نے اپنے آدھے سے زیادہ زندگی کو دنیا کو خوش کرنے میں لگا دیا، جہاں ہمیں اللہ کو خوش کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے انسانوں کو خوش کرنے میں لگا دیا، اور یہ دنیا اور دنیا کے لوگ بھلا آج تک کبھی خوش ہوئے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ آپ جی جان لگا دیں، کوئی خوش نہیں ہوگا۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، ہم لوگوں کو خوش کرنے میں اپنی ساری انرجی لگا دیتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں سوچتے ہمیں جس ذات کو خوش کرنا ہے وہ تو ہم سے بس تھوڑا سا وقت ہی چاہتا ہے۔ اللہ کو حالانکہ ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون مخلص ہے، کون سچا ہے اور کون اللہ کی حکمت کو زیادہ مانتا ہے۔ لیکن ہم نے ان سب کو بھلا کر دنیا کو اہمیت دی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہی ہے، جیسے ہمارا آخرت سے کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم اس طرح دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، تو دنیا ہمیں تھکا دیتی ہے، یہ دنیا ہمیں توڑ دیتی ہے۔ اور پھر جب ہمیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہو رہتا، اور پھر انسان کو سننے والا، سمجھنے والا اور اس کی تکلیفوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف آتا ہے اور غم کا ایک لمبا سجدہ کرتا ہے کہ اللہ اس کی ساری تھکاوٹیں دور کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ نہیں چھوڑتا، لیکن دنیا چھوڑ دیتی ہے۔
اللہ کو کچھ زبان سے کہنا یا بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ بس اس کے سامنے خالی ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائیں تو اللہ ان خالی ہاتھوں کو بھی بھر دیتا ہے۔ جب آپ خالی جھولی اللہ کے آگے پھیلاتے ہیں تو اللہ پاک اس قدر نعمتوں سے آپ کی جھولی کو بھر دیتا ہے کہ پھر آپ کو کوئی خواہش ہی نہیں رہتی۔ ضرورت ہوتی ہے تو صرف ایک غم کے سجدے کی، طویل سجدے کی، جس کے بعد آپ اللہ کو پا لیتے ہیں، جس کے بعد آپ کسی اور کی طرف نہیں جاتے، اللہ کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ اپنے بندے کو اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے۔